جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہمارے جسم میں زیادہ قوت یعنی ایکسٹرا انرجی آ جاتی ہے۔ غصہ کرنے سے کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ ہمیں اس اضافی قوت یعنی ایکسٹرا انرجی کو کسی اچھے کام یعنی پروڈکٹیو ورک میں لگانا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ غصہ آئے تو اگر بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ اور اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ پانی پینے سے بھی تھوڑا غصہ کم ہو جاتا ہے، مگر ایک بات جو اہم ہے اور ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ سب چیزیں ہمارے نظریے یعنی آئیڈیالوجی پر منحصر ہیں، ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا غصہ انہیں برباد کرتا ہے، کچھ لوگوں کا غصہ معاشرے کو برباد کرتا ہے، کچھ لوگوں کو غصہ آتا ہے تو وہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ اب معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے اور وہ اس کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ سب اس بات پر منحصر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم چیزوں کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم غصہ کرنے کی بجائے خود کو سامنے والے کی جگہ پر رکھ کر غور کریں تو ہمیں غصہ کرنے والے پر ترس آئے گا۔ اگر سامنے والا غصے میں ہے تو ہم کو خاموش رہنا ہے، اس طرح سے بھی نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب ایک بہت خاص بات کہ ایک شخص جس کو دنیا پر غصہ تھا کہ کیسے دنیا کے لوگ اپنی زمین یعنی پلینٹ ارتھ کو برباد کر رہے ہیں، تو اس نے اپنے غصے پر قابو پایا اور اس کے بعد اپنے اسی اینگر کو استعمال کرتے ہوئے اسپیس ایکس بنائی، سولر سٹی بنائی، ٹیسلا موٹرز بنائی تاکہ وہ دنیا کو بہتر کر سکے۔ اسی طرح سے اس نے اپنا غصہ پر قابو پا کر انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کیا، اور آج دنیا ایلون مسک کو ریئل آئرن مین کہتی ہے۔ آئرن مین جو کہ ایک فرضی کریکٹر ہے، جو کہ بہت بڑا سائنٹسٹ اور بلینئر ہوتا ہے۔ تو ایلون مسک نے ثابت کیا کہ غصے کو پروڈکٹیو ورک میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کا غصہ گاندھی جی کو آیا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آیا، تو انہوں نے آزادی حاصل کر لی۔ مقصد یہ ہے کہ غصہ کر لو مگر اس سے فائدہ ہونا چاہیے، نہ کہ نقصان۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنے غصے کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم غصہ پر قابو نہیں پائیں گے تو یہ ہمیں ختم کر دے گا، اور اگر ہم اس پر قابو پا کر اس اضافی قوت یعنی ایکسٹرا انرجی کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہم کو نفع دے گا۔ ایک اور شخص یاد آیا جس کو دنیا کے معاملات پر غصہ آیا تھا، تو اس نے ایک مضبوط ریاست بنانے کا ارادہ کیا اور پھر اس کے بیٹے نے ریاست بنا ڈالی۔ ارطغرل غازی نے ریاست بنانے کا ارادہ کیا اور عثمان غازی نے ریاست بنا ڈالی، جس کو دنیا نے سلطنت عثمانیہ کا نام دیا۔ اگر آپ کو اتنا ہی غصہ آتا ہے تو پھر اس کو کسی اچھے کام پر لگائیں اور خود کو مضبوط اور پروڈکٹیو انسان بنائیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ غصہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، بات یہ ہے کہ ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، یہ ہم پر ہے، ہمارے نظریے پر ہے، دیکھنے کی صلاحیت پر ہے کہ ہم اس سے کس طرح کا پروڈکٹیو ورک لے سکتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی جاندار ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا۔ تو اسی طرح یہ جو ہماری باڈی کے اندر ایکسٹرا انرجی پروڈیوس ہوتی ہے جب ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، ہم اس کو اچھے مقاصد میں بھی لگا سکتے ہیں اور برے مقاصد میں بھی لگا سکتے ہیں۔ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری آئیڈیالوجی پر کہ ہمارا زندگی گزارنے کا نظریہ کیا ہے۔ اگر ہم ایک بہت ہی معمولی انسان ہیں کہ پیدا ہوئے، کھائے پیے، شادی کی، بچے پیدا کیے، پرورش کی اور مر گئے، تو ہمارا غصہ بھی عام لوگوں کے غصے کی طرح ہی ہوگا۔ لیکن اگر ہمارا زندگی میں کچھ مقصد ہے، کچھ بہت بڑا مقصد ہے کہ ہم نے زندگی میں کچھ اچیو کرنا ہے، تو ہم اپنے اس غصے کو، اینگر کو پروڈکٹیو ورک میں لگائیں گے اور نہ صرف اپنا فائدہ کریں گے بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی فائدہ کریں گے۔ چینل پر آنے کے لیے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیوز پسند آتی ہوں گی۔ اللہ حافظ۔